بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ان کی آنکھوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ اسی میں سے ہے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ معزز شمسامین حضرات، آج کے دور کے اندر بالخصوص آج 14 فروری کا دن اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمان بھی یہود و نصارہ کے اس غلط اور بے حیائی والے دن کو منا رہے ہوتے ہیں اور کفار کے بنائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اس کائنات میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اور 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہیں، ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور مسلمان ذلت کے گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں۔ وہ برما کی سرزمین ہو یا فلسطین ہو یا کشمیر جنت کے نظیر جیسی سرزمین ہو یا ہمارا ملک پاکستان ہو، سب ذلت کے گڑھوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے کافروں کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اپنے ذہن کے اندر تصورات میں مدینہ منورہ کی حسین وادیوں کے ان کے تصورات میں نظارے ہیں، خانہ کعبہ کے پاک نظارے ان کے تصورات میں ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آب زمزم اور کوثر و تسنیم کی حقدار ہے، آج یورپ اور مغرب کے لوگ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی حسین وادیوں سے نکال کر انہیں مغرب کی چمک دمک دکھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو آب زمزم سے ہٹا کر یورپ کے مغرب کے گندے میخانوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے ایک لائف کوڈ ہمیں عطا فرمایا تھا، اللہ کے محبوب نے زندگی گزارنے کے جو طریقے جو اصول ہمارے لیے وضع کیے تھے، آج مسلمانوں کو ان طریقوں سے ہٹا کر کفار اور یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے نظام حیات کی طرف مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رب ذوالجلال عزت عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں عزت ملے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان رب کے قرآن پر بھی عمل کریں، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پر بھی عمل کریں اور یہ بات وعدے کر دیں کہ ہمارے ہر طریقے کے اندر جب بھی جلوہ گری ہوگی وہ کسی یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے طریقے کی نہیں ہوگی، بلکہ رب کے پسندیدہ دین اسلام کی جلوہ گری ہوگی۔ کیونکہ آج کا مسلمان جو یہود و نصارہ اور کفار کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو اپنا رہا ہے اور ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، میرے آقا دیکھ رہے تھے، پتہ تھا، علم تھا، تیری نظر خارزار شب میں خلاب تحریر کر چکی تھی، تیری نظر خارزار شب میں
غلام تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے بیابان میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، اور میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا آقا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ آج ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے، فلسطین کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہماری مشکلات کا حل انڈیا کے پاس نہیں ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع برطانیہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر دکھ کی دوا، ہمارے ہر درد کی دوا، ہمارے ہر دکھ کا مداوع، ہماری ہر مشکل کا حل یا تو رب کے قرآن کے اندر ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے اندر ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو رب ذوالجلال نے سب سے افضل امت بنایا ہے، جن کو قرآن دیا، کتاب دی تو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ یہ امت محمدیہ جن کو رسول عطا فرمایا، رب نے تو سب رسولوں سے افضل رسول عطا فرمایا۔ اس کی یہ شیان شان نہیں کہ یہ کفار کی طرف دیکھیں یا کافروں کے رسم و رواج کی طرف دیکھیں، بلکہ جو رب کے قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی سمجھ لو کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ کتنا بڑا رب ذوالجلال انعام عطا فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو، رب ذوالجلال جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آج مسلمان یہ کفار کے بنائے ہوئے دن ویلنٹائن ڈے کو منا رہے ہیں اور بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ہمارے آج کے مسلمان جو ہیں وہ کفار کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا دور، ہمارے بزرگان دین کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ ہم تو اس وقت نہیں دبے تھے جب 313 تھے، ہم نے ہزاروں کا مقابلہ کیا۔ ہم ان صحابہ کے وارث ہیں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وہ سنہری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو بڑا عروج عطا فرمایا ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، اور اپنی ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے تجھ کو ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے تو ہمیں فرمایا جو مدینے کے تاجدار کا پیغام ہے اس پر عمل کر لو، رب ذوالجلال تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول وہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے۔ ہمارے جسم پہ جو لباس ہے وہ یہود و نصارہ کا بنا ہوا لباس ہے، وہ یہود و نصارہ کے طرز عمل جیسا لباس ہے، حالانکہ اس کو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ آج ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان سے ناطہ توڑ دیا تو مسلمان ذلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر درس قرآن نے نہ بلایا ہوتا، نہ زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رب کے قرآن پر، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔